السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ قرآن کی سب سے عظیم آیت جس کو آیت الکرسی کہتے ہیں، یہ قرآن کی اعظم آیت فی القرآن ہے۔ قرآن کی سب سے لمبی آیت نہیں، سب سے عظیم، سب سے زبردست آیت ہے آیت الکرسی۔ اور اس کو اعظم آیتن اس لیے کہا جاتا ہے، اس میں صرف اللہ ہے۔ اللہ کون ہے، اللہ کیسا ہے، اس کے علاوہ اس میں کوئی اور شے ہے ہی نہیں۔ اور اس میں اللہ کا نام کوئی 19 دفعہ ریپیٹ ہوا ہے۔ ایک چھوٹی سی آیت میں 19 دفعہ اللہ کا نام ریپیٹ ہوا ہے۔ تو سب سے لمبی اطول آیا، قرآن کی سب سے لمبی آیت ہے اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوہ۔ آپس کے لین دین اور آپس کے جو معاملات ہیں اس کو لگاتا لکھو۔ نہ لکھنے کی وجہ سے کتنے بگاڑ آئے ہوئے۔ لوگ ٹیکس سے بچنے کے لیے لکھتے لکھاتے نہیں، پھر ویسے ان کے مال ڈوب جاتے ہیں۔ اور ہمارے فیصل آباد کی سوتر منڈی میں روز کوئی پارٹی بیٹھی ہوتی ہے کہ لکھت پڑھت کوئی نہیں، صرف پرچیاں چلتی ہیں، تو اس پر پھر کسی کی نیت خراب ہو جاتی ہے تو لے کے بیٹھ جاتا ہے، کہتا میرے پاس ہے کوئی نہیں، بھاگ جاتے ہیں۔ تو وہ اس کو اللہ نے اتنے اہتمام سے بیان کیا کہ اتنی لمبی کوئی آیت نہیں پورے قرآن میں کہ معاملات جو لین دین، تجارت، قرضہ، آپس کے جو یہ اکانومی کے معاملات ہیں، ان کو اللہ کہتا ہے لکھو، تاکہ اگر کوئی انکاری ہو تو اس کو پیش کرو، بھائی تیرے اپنے ہاتھ کا لکھا ہوا ہے۔ اخوف آیت فی القرآن، قرآن کی سب سے زیادہ ڈرانے والی آیت وہ ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ایک رائی کے برابر اچھا کرو گے تو صلہ پاؤ گے، ایک رائی کے برابر برائی کرو گے تو صلہ پاؤ گے۔ یہ قرآن کی سب سے خوفناک ڈرانے والی آیت، اور اس کے بالمقابل ارجا آیت فی القرآن، قرآن کی سب سے زیادہ امید دلانے والی آیت یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا۔ کہ اے میرے نافرمان بندو جنہوں نے اپنے نفسوں پہ ظلم کیا، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، تم توبہ کرو میں ساری معاف کر دوں گا۔ توبہ شرط ہے کہ ساری معاف کر دوں گا۔ اور اللہ اپنی رحمت کو ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے بتایا، اللہ یوں بیان فرماتے ہیں یا ابن آدم لو بلغ ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لک ولا ابالی۔ میرے بندے اگر تو اتنے گناہ کر کے زمین سے اٹھا کے آسمان کی چھت کو لگا دے، پھر صرف ایک دفعہ کہہ دے یا اللہ میری توبہ، تو میں ساری معاف کر دوں گا، ولا ابالی، اور مجھے کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ اور یہ قرآن کی سب سے امید والی آیت ہے، اور قرآن کی سب سے زیادہ عدل والی آیت، اور قرآن کی سب سے زیادہ اعتدال والی آیت ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اللہ تمہیں حکم کرتا ہے عدل کرو، رشتہ داروں کو خاص طور پہ ترجیح دو، اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ان کو دو، اللہ نے تمہیں دیا تو ان کو دو، اور احسان کرو۔ اور اللہ تعالیٰ تمہیں روکتا ہے کہ برائی سے بچو، بے حیائی سے بچو، گناہوں سے بچو، اور بغاوت سے بچو، ان سے اللہ روکتا ہے۔ پھر دوزخ والوں کے لیے سب سے زیادہ سخت آیت ہے فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا، کہ یہ عذاب چکھو، یہ ہمیشہ بڑھتا رہے گا، کبھی کم نہیں ہوگا۔ اور جنت والوں کے لیے سب سے اعلیٰ درجے کی آیت ہے لہم ما یشاؤون فیہا ولدینا مزید، کہ تمہیں جنت میں سب کچھ دیں گے، سب کچھ جو تم چاہو گے تمہیں ملے گا، جب تمہاری چاہتیں ختم ہو جائیں گی تو اللہ اپنی چاہت کا تمہیں عطا کرے گا، ولدینا مزید۔ تو آیت الکرسی سب سے عظیم آیت ہے قرآن کی، اس میں 9 جملے ہیں۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یعودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ 9 جملے ہیں۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، یہ درمیان کا جملہ ہے،
کہ وہ سب کچھ جانتا ہے، آگے بھی پیچھے بھی، کائنات کے کوئی چیز اس سے چھپی ہوئی نہیں۔ 4 جملے اس سے پہلے ہیں، 4 اس کے بعد ہیں۔ ان کو اللہ نے جس خوبصورتی سے آپس میں جوڑا ہے وہ میں بعد میں بتاتا ہوں۔ پہلے صرف اس کا ترجمہ کہ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ ایک ذات ہے جس جیسا کوئی نہیں، جس جیسا کوئی نہیں۔ وہ یہ ایک دعویٰ ہے، اس دعوے کی دلیل کیا ہے؟ الحی القیوم، ہمیشہ زندہ ہے، ہمیشہ قائم ہے۔ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اونگتا ہے اور نہ سوتا ہے۔ لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین آسمان میں سب کچھ اس کا ہے۔ چوتھا، یہ ابھی اللہ کے دلیلیں دے رہا ہے کہ میں ایک اکیلا اللہ کیوں ہوں، کہ میں ہمیشہ زندہ ہوں، ہمیشہ قائم۔ کوئی اور ہے؟ مجھے نہ نیند آتی نہ اونگ آتی، کوئی اور ہے؟ زمین آسمان میں میری چلتی ہے، کوئی اور ہے؟ سورج کو ہم نکالتے ہیں یا چاند کو ہم گھٹاتے اور بڑھاتے ہیں؟ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کسی میں طاقت ہے کہ اس کے سامنے اس کی اجازت کے بغیر کوئی بول سکے؟ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، آگے بھی جانتا ہے پیچھے بھی جانتا ہے۔ ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اس کے علم میں سے اتنا ہی ملتا ہے جتنا اللہ دیتا ہے، باقی انسان جاہل رہتا ہے۔ ولا یؤودہ حفظہما، اس کو زمین آسمان کا نظام چلانا تھکاتا نہیں۔ وہو العلی العظیم، وہ بلندیوں والا ہے، وہ عظمتوں والا ہے۔ یہ 9 دلیلیں اللہ نے دی ہیں کہ میں ایک اکیلا اللہ ہوں اور میرے سوا کوئی معبود نہیں۔ اب اس میں اللہ کتنی دفعہ آیا ہے؟ اللہ لا الہ الا ہو، یہ ہو ضمیر اللہ کی طرف جاتی، اللہ کی طرف اشارہ کرتے، وہ تو یہ 2 ہو گیا۔ الحی القیوم، وہ زندہ ہے، وہ قائم ہے، یہ 4 دفعہ۔ حی کے اندر ضمیر ہے، وہ 5 دفعہ۔ القیوم کے اندر ضمیر ہے، وہ 6 دفعہ ہو گیا۔ لا تاخذہ، یہاں ہو ضمیر ہے اللہ کی طرف، یہ 6 ہو گیا۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، لہو میں سب کچھ اس کا، یہ 7 ہو گیا۔ من ذا الذی یشفع عندہ، یا ہو پھر 8، الا باذنہ، یہ ہی 9۔ ولا یحیطون بشیء من علمہ 10، الا بما شاء، شاء کے اندر ضمیر ہے 11۔ وسع کرسیہ، پھر یہ 12، السماوات والارض۔ ولا یؤودہ، یہ پھر ضمیر ہے 13۔ حفظہما، حفظ کے اندر ضمیر ہے یہ 13۔ وہو العلی، وہو یہ ہو گیا 14، اور العلیش 15، العظیم 16، اور ان کے اندر ایک بیچ میں سے چھوٹ گیا، حفظ کے اندر ضمیر ہے، حفظ کے اندر ضمیر ہے۔ 17 دفعہ اللہ کا نام اس میں گھومتا ہے، 17 دفعہ۔ پھر اس آیت میں جو رات کو روزانہ آیت الکرسی پڑھ کے سو جائے اور ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے، تو اس کے اور جنت میں صرف موت کا ہوتا ہے فاصلہ، کہ ادھر وہ مرتا ہے، ادھر اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی۔ اور رات کو جب آیت الکرسی پڑھ کے سوتے ہیں تو شیطان قریب نہیں آتا۔ تو اب اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، اس کا، اور وہو العلی العظیم، یہ آخری جملہ ہے، ان دونوں کا آپس میں جوڑ ہے۔ وہ حی قیوم بھی ہے، علی عظیم بھی ہے، بلند و بالا تر، عظمت والا، کیونکہ وہ حی قیوم ہے۔ وہ حی قیوم ہے کیونکہ وہ بلند و بالا تر اور عظمت والا ہے۔ یہ پہلا جملہ اور آخری جملہ آپس میں جڑتے ہیں۔ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اسے نیند آتی ہے نہ اسے اونگ آتی ہے۔ یہ جملہ اور ولا یؤودہ حفظہما،
اسے زمین آسمان کی حفاظت کرنا تھکاتا نہیں. یعود ہوتا ہے واد. ایک آدمی زیادہ بوجھ اٹھا لے نا زیادہ, تو اس کے منہ سے آواز نکلتی, وہ کر کے چلتا ہے. آپ لوگ تو بوجھ اٹھاتے رہتے ہو ٹریننگ میں, تو جب وہ بوجھ اٹھاتے ہیں تو ہائے ہائے نکلتی ہے. اس کو عربی میں واد کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تیرے رب کی تو وہ آواز بھی نہیں نکلتی کہ تھک گیا ہوں, ہائے ہائے تھک گیا ہوں. تو یہ جملہ ولا یعود حفظہما لا تأخذہ سنۃ ولا نوم, یہ آپس میں ان کا بہت خوبصورت جوڑ ہے. ادھر بھی اس کی شہنشاہی, قوت اور طاقت کا بیان ہے کہ نیند ہی نہیں آتی ہوں گے. جنت میں بھی اللہ ایسا کر دے گا اپنے بندوں کو, نیند نہیں آئے گی, اونگ بھی نہیں آئے گی, آنکھ بھی بند نہیں ہوگی. آدمی آنکھ بند کرتا ہے تھک کے, تو اس میں تھکاوٹ ہے ہی نہیں جنت میں. تو لہٰذا اور اللہ تعالیٰ ہر پل میں ایسی چیزیں سامنے, اللہ کے پاس تو کمی نہیں کسی چیز, جتنی جنت بنائی ہے اس سے خربوں گنا اور بنا سکتا ہے. تو زندگی نہ ختم ہوگی اور اللہ کی طرف سے مزے کرانے کی بھی نہ ختم ہوگی, کوئی ختم کوئی نہیں, دونوں طرف. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض, زمین آسمان کا مالک اللہ ہے, یہ تیسرا جملہ ہے. اور ادھر ہے وسع کرسیہ السماوات والارض, اس کی کرسی نے زمین آسمان کا گھیرا کیا ہوا ہے. تو یہ دونوں جملے آپس میں جڑتے ہیں. من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء, یہ دونوں جملے آپس میں جڑتے ہیں. کون ہے اس کی بارگاہ میں اس کی اجازت کے بغیر بول سکے؟ کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر علم حاصل کر سکے؟ تو پہلا 9ویں کے ساتھ جڑتا ہے, دوسرا جملہ 8ویں کے ساتھ جڑتا ہے, تیسرا جملہ 7ویں کے ساتھ جڑتا ہے, اور چوتھا جملہ 6ٹے کے ساتھ جڑتا ہے. تو 6 7 8 9 اور 1 2 3 4, ان دونوں میں جوڑ کس نے بٹھایا؟ کیونکہ میں جب بول رہا ہوں نا, تو بولتے ہوئے تو اس کی تمیز نہیں کی جا سکتی. لکھتے ہوئے ہوتا ہے کہ میں لکھ رہا ہوں تو میں سوچوں اس جملے کو اس سے کیسے جوڑوں. تو لکھنے میں ایسی کئی کتابوں میں تحریریں ہیں, لیکن اللہ کے نبی بول رہے ہیں, اور اس بول میں یہ ایسا جوڑ پیدا ہو رہا ہے کہ پہلا اور 9واں جملہ جوڑ رہے ہیں, دوسرا اور 8واں جوڑ رہے ہیں, تیسرا اور 7واں جوڑ رہے ہیں, چوتھا اور 6ٹا جوڑ رہے ہیں. تو یہ کون کر رہا ہے؟ تو اس کا بیچ والا جملہ جو ہے نا, 4 ادھر 4 ادھر, یہ بیچ میں جو جملہ ہے وہ بتا رہا ہے کہ یہ کس نے کیا ہے. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم, یہ اس رب نے کیا ہے جس کا علم اولین پر آگے بھی ہے پیچھے بھی ہے. تو اس کے لیے اوپر والے کو نیچے سے جوڑنا, نیچے والے کو اوپر سے جوڑنا, یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. یہ آیت الکرسی ہے. اللہ تعالیٰ کے ایک روایت میں آتا ہے کہ سارے کلاموں کا سردار ہے قرآن. قرآن سارے کلاموں کا سردار ہے, اور قرآن کی سردار ہے سورہ بقرہ, اور سورہ بقرہ کی سردار ہے آیت الکرسی. تمہارے کام ختم کر دے, وختم علی قلوبکم, تمہاری عقلوں کو ختم کر دے. من الہ غیر اللہ یاتیکم بہ, کوئی ہے اللہ کے سوا جو تمہیں یہ سب کچھ دے سکے. تیسرا دعویٰ ومن شیکم فیما لا تعلمون, اللہ کو یہ طاقت ہے تمہیں وہ کچھ بنا دے جس کا تمہیں وہم گمان بھی نہ ہو. بندر بنا دے, خنزیر بنا دے, پتھر بنا دے, جانور بنا دے, جو چاہے بنا دے. اللہ اپنے کرنے میں نہ کسی سبب کا محتاج ہے نہ کسی مخلوق کا محتاج ہے. اللہ تعالیٰ اپنی کام کے کرنے میں اس کو کچھ کرنا نہیں پڑتا, کسی کو دینے میں کہیں سے لے کے دینا نہیں پڑتا. تو اس کائنات میں میرے بھائیو اللہ کی چاہت اصل ہے. ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها, جب اللہ کسی کے لیے رحمت کا دروازہ کھولتا ہے تو کوئی بند نہیں کر سکتا. وما یمسک, جب اللہ تعالیٰ بند کر لیتا ہے فلا مرسل له من بعد, تو کوئی کھلوا نہیں سکتا. جب اللہ تعالیٰ عزت دینے پہ آتا ہے تو ایک ایک چیز کو عزت کے لیے استعمال کرتا ہے. وتعز من تشاء, جب اللہ ذلیل کرنے پہ آتا ہے تو عزت کے اسباب میں سے بھی اللہ تعالیٰ ذلت کو نکالنا شروع کر دیتا ہے. وتذل من تشاء وضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ, جب اللہ تعالیٰ بچانے پہ آتا ہے تو موت کے اسباب میں بھی زندگی دے کے دکھاتا ہے. فالتقمہ الحوت, مچھلی نے منہ کھولا, یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں گئے. اللہ کا ارادہ بدل گیا کہ موت نہیں آنی, امانت کے طور پہ ہے,
40 दिन मछली के पेट में रहे, जिंदगी सलामत है, लेकिन जिंदगी के असबाब सब खत्म हो चुके हैं। जिंदगी मौजूद है, असबाब जिंदगी सब टूट चुके हैं। अल्लाह का फैसला है कि मुझे जिंदा रखना है, तो मछली का पेट मौत का सबब नहीं मार सका, पानी में जाना मौत का सबब पर नहीं मार सका, हवा का बंद हो जाना मौत का सबब पर नहीं मार सका, ग़िज़ा का खत्म हो जाना मौत का सबब पर अल्लाह का इरादा है कि मौत नहीं देनी, तो नहीं मरने दिया। ये माशा अल्लाह कान, जो अल्लाह चाहे कर दे, वमा लम यशा, जो न चाहे लम यकुन, न कोई कर सकता है न से कोई करवा सकता है। तो अपने करने में किसी चीज का पाबंद नहीं है। अल्लाह ताला आग को बुझा सकता था, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को धक्का लगता और वो आग से आगे जा जाते, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को धक्का लगता तो आग से पहले गिर जाते, पहले गिरा देता, आगे गिरा देता, या फरिश्तों के जरिए से ऊपर उठा लेता और किसी दूसरे मुल्क में पहुंचा देता। लेकिन अल्लाह ताला ने सारी चीजों के खिलाफ अपनी ताकत और कुदरत को दिखाया कि या नार कूनी बर्दन व सलामा। अल्लाह ताला ने आग को कह दिया कि तू ही ठंडी होगा। आग बराह रास्त सलाम जल बन गई और इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ऐसे आग ने अंदर लिया जैसे माँ बच्चों को गोद में लेती है। अल्लाह ताला ने आग को सफेद कर दिया। उस आग के अंदर सारी दुनिया ने देखा इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बैठे हुए, यहाँ तक कि आदर के मुंह से भी निकला मैं रब रब या इब्राहीम, इब्राहीम तेरे रब के क्या कहने, कैसा जबरदस्त है तेरा रब। लेकिन आग को भी नहीं बुझाया, आग को बुझाया नहीं और इनको जलाया नहीं। आग अपनी जात में आग है, लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम को नहीं जला रहे। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की माँ ने कहा बेटा मैं तुझे आके देखना चाहती हूँ। कहा आ जाओ। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा आ जाओ। तो उनकी माँ आग में अंदर दाखिल हो गई और जाकर इब्राहीम अलैहिस्सलाम को माथा चूमा और फिर बाहर निकल आई। एक बाल भी नहीं जलने दिया। माशा अल्लाह कान, जो अल्लाह चाहता है कर देता है। लम यशा लम यकुन, न चाहे नहीं हो सकता। मूसा अलैहिस्सलाम के हाथ के डंडे को अल्लाह ताला ने एक सेकंड में फइज़ा हिय हय्यतुन तसआ, उसे लहराता हुआ सांप बना दिया और फिर दोबारा हाथ में पकड़वाया तो फिर वापस अल्लाह ताला ने उसको लाठी बना दिया। हाथ को बगल में ले गए तखरुज बैदा मिन गैर सू, तो हाथ सूरज की तरह चमकने लगा। पानी चश्मे से निकलता है, पानी आसमान से बरसता है, पानी जमीन से निकलता है। लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तबूक के सफर में पानी खत्म हो गया तो थोड़ा सा पानी बाकी था, आपने एक बर्तन में लिया और अपने हाथ उसमें डाल दिया, अपना पंजा ऐसा डाल दिया तो आपकी उंगलियों से पानी के चश्मे फूट फूट के निकलने लगे। इतना पानी निकला 30,000 आदमी वो पानी पी के सैराब हो गया और अपनी मशकों में भी पानी भर लिया। इतना पानी अल्लाह ताला ने कहां से निकाला? न जमीन से, न आसमान से, न चश्मे से, न समुद्र के बुखारात से, बल्कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उंगलियों से अल्लाह ताला ने पानी को निकाला। तो अल्लाह अपने करने में किसी चीज का भी मोहताज नहीं। हम तो कहते हैं खुआ हुआ तो पानी का लिए नहीं लगता पानी के लिए, लेकिन अल्लाह ताला पानी देने के लिए न कुएं का मोहताज, न वो बारिश का मोहताज, न समुद्र का मोहताज, न चश्मे का मोहताज। आपकी उंगलियों से इस तरह पानी निकला, इस तरह पानी निकला, इस तरह पानी निकला, इस तरह पानी निकला। और ये निकालने वाला अल्लाह है, ये निकालने वाला अल्लाह है जो जहां इरादा करता है वहां से करके दिखा देता है। और जब अपने इरादे रोक लेता है तो सारा जहान इकट्ठा हो जाए और ये नहीं करवा सकता उससे, जो चाहे अल्लाह ताला वो कर दे। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को किसी इंसान ने देखा ही नहीं गैर महरम में, लेकिन जिब्रील आए इंसानी शक्ल में। अल्लाह ने वाक़ात को कुरान में लिखा ताकि कोई इनकार नहीं कर सके, कम से कम मुसलमान को इनकार नहीं कर सके। एक मासूम बच्ची है 13-14-15 साल की, किसी गैर महरम को उसका नजर भी नहीं पड़ी, पर एक नबी की परवरिश में है और एकदम जिब्रील इंसानी शक्ल में सामने आए। तो कहां से आ गया? औज़ु बिर्रहमान इनका इन कुंत तक़िया, अल्लाह की पनाह, तू कहां से आ गया? कल दरअसल इन्नमा अना रसूल रब्बिक, इंसान नहीं हूं, इंसानी शक्ल में मैं फरिश्ता हूँ, तो मेरे पास क्या लेने आया है? कल अहदल के गुलाम सफिया, तो ये बेटा होना है। अन्ना यकून ली गुलाम, ये बेटा हो सकता है? लम यमससनी बशर, मेरी तो शादी नहीं, वलम अकु बग़िया, और मैं बदकार हूँ और हमें ठहरने के दो रास्ते हैं, हलाल का हराम का। हलाल अभी है नहीं और हराम मैं कर नहीं सकती, तो कैसे हो सकता है ये बच्चा? रब्बुका हुवा अलैहि हय्यन, का कोई मसला नहीं तेरे रब के लिए, जो करेगा हो जाएगा। तो क्या क्या जो अलैहिस्सलाम आगे बढ़े और हज़रत मरियम के कुर्ते को यहाँ से पकड़ा, यहाँ से कुर्ते को पकड़ा जिब्रील ने, और
ایسے کر کے پھونک ماری دور سے، یہاں پھونک ماری اور یہاں 9 مہینے کا بچہ تیار ہو گیا. یہ نہیں کہ حمل ہو گیا اور حمل سے پھر وہ بڑھتے 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 9 مہینے میں جا کے بچہ ہو گیا. نہیں، وہ اللہ جو اپنی کرنے میں کسی سبب کا محتاج، کسی ترتیب کا محتاج، کسی شے کا محتاج، یہ پکڑا ایک پھونک پر 9 مہینے کا حمل تیار. اور فأجاءها المخاض، فحملته ایک دم حمل ہوا، فانتبذت به مكانا قصيا الگ آئیں، فأجاءها المخاض درد ذیل شروع ہوا، الى جذع النخلة ٹیک لگائی درخت کے ساتھ اور ساتھ سے اس کے بچہ پیدا ہو گیا. پھونک سے بچے کو وجود دے دے، یہ اللہ اپنی قدرت قرآن میں بتاتا ہے. پھر اس سے اگلی قدرت ظاہر ہوئی. ان کا میں کس منہ سے شہر جاؤں، بیٹھی رو رہی. جبریل علیہ السلام پھر آئے، جاؤ اٹھا کے لے جاؤ، اور لوگوں تم سے سوال کریں گے، تم سے کہنا انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا، میرے بچے سے بات کرو، میرا روزہ میں نے کسی سے بات نہیں کرنی. فاتت به قومها تحمله، بچے کو گود میں لیے اور شہر میں آئے. یا مریم لقد جئت شيئا فریا، وہی وہ جس سے وہ ڈر رہی تھی، شور مچا، یہ کیا منہ کالا کر کے آ گئی. یا اخت ہارون ما كان ابوك امرأ سوء، تیرا باپ تو ایسا نہیں تھا. وما كانت امك بغيا، تیری ماں تو ایسی نہیں تھی، تو نے یہ کیا منہ کالا کیا. فاشارت الیہ، تم نے اسے ہونٹوں پر انگلی رکھی، پھر نے کہا کہ میرا روزہ ہے، اس سے بات کرو، میں بول نہیں سکتی. تو اب ان کا غصہ اور بڑھ گیا. کیسے نکلم من کان فی المہد صبیا، اگر تمہیں جھوٹ بولنا تھا تو کوئی طریقے کا تو جھوٹ بولتی، اگر تمہیں کوئی بہانہ بھی بنانا تھا تو کسی طریقے کا بہانہ بناتی. ایسی بات کر رہی ہے یہ پہلے سے بھی زیادہ حماقت والی ہے. بچے سے بات کریں، بچے سے بات کریں، بچے بھی کبھی بولے. تو اللہ تعالیٰ کی دوسری قدرت ظاہر ہوئی. ابھی لوگوں کا شور چل رہا تھا کہ اس معصوم بچے کی آواز سارے لوگوں پر چھا گئی اور ایک دم عیسیٰ علیہ السلام کی تقریر شروع ہوئی. انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا ذلک عیسی ابن مریم قول الحق الذی فیہ یمترون. یہ پوری تقریر عیسیٰ علیہ السلام نے کی ماں کی گود میں کہ سنو اے لوگو، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں کتاب والا ہوں، میں نبی ہوں، میں برکت والا ہوں، جہاں مرضی ہوں. میرے اللہ نے مجھے نماز کا حکم دیا، زکوٰۃ کا حکم دیا، ماں کی اطاعت کا حکم دیا، اور میں سلامتی والا ہوں. آج پیدا ہوا ہوں، اس دن جس دن مروں گا، اس دن جس دن اٹھوں گا اس دن بھی. یہ اتنا بڑا نظام اللہ تعالیٰ نے چلا کے دکھایا میرے بھائیو. تو یہ ایک ذہن دیا کہ اللہ اپنے ارادوں کو وجود میں لانے کے لیے کسی چیز کا مطابق. عزیر علیہ السلام گھر سے نکلے، آگے دیکھا تو فلسطین تباہ ہوا پڑا تھا. یہ کیسے زندہ ہوں گے، کیسے زندہ ہوں گے، ایسے ٹوٹے پڑے. یہ خیال آیا اور چل رہے ہیں. آگے یہ جو کھنڈر ہو گیا تھا شہر، ایک کنارے کا ایک کھنڈر تھا، وہاں اترے، روٹی نکالی، انگور نکالے، انگوروں کا رس نکالا، انگوروں کا رس نکالا اور اس میں روٹی کو ڈالا اور اس کو یوں رکھا کہ تھوڑی دیر اس میں رس جذب ہو گئے اور روٹی نرم ہو گئے تو پھر میں کھاتا ہوں. اس انتظار میں کہ روٹی ذرا نرم ہو جائے یوں لیٹ گئے. ادھر لیٹے، ادھر اللہ پاک نے روح کو نکال لیا. 100 سال پڑے ہوئے ہیں. ثم بعثا، پھر زندہ کیا. تو پوچھا کم لبثت، کتنا عرصہ رہے. اچھا جو آدمی مر جاتا ہے اسے تو پتا لگ جاتا ہے میں مر گیا ہوں، اسے پتا لگتا ہے کہ میں مر گیا ہوں، لیکن اللہ کی قدرت پہ قربان جائیں، موت بھی اور ان کو مرنے کا پتہ نہیں چلنے دیا، ان کی روح تک کو نہیں پتہ چلنے دیا. اگر میں کہتا یا اللہ تو نے خود تو میری جان نکالی تھی، اب کہتا ہے کرنے لگتا موت کے آنے کا تو پتہ چلتا ہے، لیکن اللہ جو چاہے کہیں یا اللہ یومن، ایک دن میرے خیال میں گزر گیا. پھر کہنے لگے نہیں بابا یوم، آدھا دن گزرا ہے،
ابھی سورج ادھر ہے، میں چلا تھا تو یہاں تھا، اب یہاں ہے، آدھا دن گزرا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں بتاؤں کیوں؟ بل لبثت مئة عام، تو 100 سال یہاں پڑا رہا. 100 سال کہاں؟ وہ کیسے کہ اگر آپ میں گدا پہ گئے کہاں ہے؟ انظر الى حمارك، گدا دیکھ ہڈیاں. انظر الى طعامك وشرابك، اپنے کھانے کو دیکھ. لم يتسنى، دیکھ اگر اس میں ذرہ برابر بھی کوئی تبدیلی آئی ہو. 100 سال روٹی انگور کے پانی میں پڑی ہوئی ہو اور وہ اسی طرح رس بھی تازہ، روٹی بھی تازہ. اسباب کی دنیا میں تو ناممکن ہے، لیکن جب اللہ کرتا ہے تو ہو جاتا ہے. ابھی کیا ہے اللہ کی طاقت کہ وہ جس برتن میں روٹی تھی نا، اللہ نے اس برتن میں وقت کو داخل نہیں ہونے دیا. جس برتن میں روٹی تھی اس برتن میں وقت کو داخل نہیں ہونے دیا. دائیں بائیں وقت نے 100 سال کا چکر لگایا، لیکن اس پیالے میں وقت داخل نہیں ہوا. یہ ہے اللہ کی طاقت. اس لیے اس کو 100 سال کو گزرنے کا کوئی تاثر ہی نہیں قائم ہوا. اصحاب کہف کو غار میں ڈالا اور ان کو 300 سال سلا دیا، اور 300 سال کے سو ہوئے جو اٹھے ہیں تو وہ جو جس عمر میں تھا 20 سال کا 25 سال کا، وہ اسی عمر میں اٹھا ہے. وہ 350 سال کا بوڑھا نہیں تھا، 350 سال کا بوڑھا نہیں تھا، بلکہ ان کے چہرہ مہرہ بال داڑھی سر ناخن اس طرح تو جیسے صبح سو کے کوئی شام کو اٹھتا ہے. یومن او بعد یوم، انہوں نے بھی کہا دن آدھا دن تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے 300 سنین، 300 سال. وزدادو 9 برس اس کے بعد. وزدادو میں اشارہ ہے کہ 300 سال تو غار میں رہے اور 9 سال اس کے بعد پھر مزید زندہ رہے. اٹھنے کے بعد 9 سال مزید زندہ رہے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ غار کے اندر وقت کو داخل نہیں ہونے دیا. وقت باہر چکر لگاتا رہا اور غار کے اندر وقت جا نہیں سکا. یہ اللہ کی طاقت ہے. اور یہی کچھ میدان حشر میں کرے گا. جو نیک لوگوں کا حصہ ہے ادھر وقت کو جانے نہیں دے گا، اور جو بدکار ہیں ان پر 50,000 سال گزریں گے. اور جدھر اس کے اپنے بندے کریں گے وہاں وقت پہنچے گا نہیں. انہیں یہ لگے گا 2 ڈکات پڑی چیر گا، حساب بھی ختم ہو گیا اور وہ جنت. تو 100 سال کا نمونہ تو دنیا میں کر کے دکھایا، 300 سال کا نمونہ دنیا میں کر کے دکھایا، 50,000 سال کا نمونہ حشر میں کر کے دکھائے گا. اور معراج میں کتنے سال روکے رکھا وقت کو، اس کا اللہ کے سوا کسی کو نہیں پتا. تو حضور صلی اللہ تعالی وسلم جو بستر سے اٹھ کے نکلے ہیں اب زمزم پر گئے ہیں، وہاں پہ سینے پر چار کر کے دل دھویا گیا. پھر اب بیت المقدس گئے ہیں، 2 نفل پڑھے. پھر وہاں سے آپ نے براق کو چھوڑا اور معراج کا سفر شروع ہوا ہے. 7واں آسمان چیر گئے، عرش چیر گئے. پھر 70,000 نور کے پردے اٹھ گئے. اللہ کو سامنے ایسے دیکھا. وہاں کتنا عرصہ اللہ کے دربار میں کھڑے رہے، اللہ کے سوا کسی کو نہیں معلوم. پھر وہاں سے واپس ہوئے، جنت کو دیکھا، دوزخ کو دیکھا، ساری امت کے حالات کو دیکھا، ساری امت کے آنے والی چیزوں کو دیکھا. پھر وہاں سے واپس آئے اور ایک ضعیف حدیث کے مطابق یاجوج ماجوج کی وادی میں اتر کر ان کو اسلام کی دعوت دی. تو یاجوج ماجوج نے انکار کیا. پھر وہاں سے واپس آئے اور بیت المقدس میں آ کر 2 رکعت نفل پڑے اور سارے نبیوں کو نماز پڑھائی. پھر اس کے بعد آپ جب مکے میں تشریف گھر میں داخل ہوئے تو آپ کے دروازے کی کنڈی اسی طرح ہل رہی تھی جیسے ہلتا چھوڑ کے گئے تھے. اور جب بستر پہ تشریف لائے تو سردیوں کا زمانہ تھا تو آج کا بستر ابھی گرم تھا، جیسے آدمی اٹھتا ہے تو تھوڑی دیر کے لیے بستر گرم رہتا ہے، پھر موسم اس کو ٹھنڈا کر دیتا ہے. تو جب آپ بستر پہ دراز ہوئے تو آپ کے بستر کی گرمائش ابھی تک برقرار تھی. یہاں اللہ نے کیا کیا؟ پوری کائنات کا سوچ نکال دیا، وقت پورے کو کھڑا کر دیا، سارے وقت کو روک دیا. اور جیسے گھڑی کھڑی ہو جائے 12 بجے پر، اب 24 سال کے بعد بھی چلاؤ تو 12 کے بعد نہیں جائے گی. تو اللہ نے زمین سے لے کر آسمان تک جتنی کائنات تھی اس کی گھڑی کو بند کر دیا اور اپنے محبوب کو بلایا اور پتہ نہیں کتنے زمانوں پھرایا اور کہاں کہاں تک پھرایا، اپنا آپ تک دکھایا. وہاں سامنے کھڑے ہونے میں کتنا وقت لگا وہاں کیا پتہ چلتا ہے؟ کتنے ہزاروں برس گزرے کہ لاکھوں برس گزرے یا کتنا گزرے اللہ جانے. پھر وہاں سے واپس لائے تو جب آپ نے مکے کی سرزمین پہ قدم رکھا تو اللہ تعالیٰ نے گھڑی کو پھر چلا دیا تک 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 تک. لہذا وہ جو کنڈی تھی اس میں ہل نہیں تھا کیونکہ اس کی بھی گردش ہے حرکت وہ تو بھی باقی ہے. اور جس طرح کی گرمائش میں گرم رہنا تھا اس پر وقت نے اثر نہیں ڈالا. میرے بھائیو، اللہ اپنے فیصلہ میں جو چاہے کر دے.